شخصیت کی زیارت سے بھی ہم مشرف ہو رہے ہیں، اور ابھی ان کے لبوں سے جھڑتے پھول بھی آپ کی سماعتوں کے راستے دل کی گہرائی میں اتریں گے اور روح کی گہرائی میں اس لذت اور کیفیت کو محسوس کریں گے۔ مگر اتنی بات ہے، انہیں تکلیف دینے سے پہلے یہ دو باتیں میرے ذہن میں تھی، میں چاہا کہ میں آپ سب کی طرف سے کروں کہ کریم لوگ جب کسی پہ کرم فرماتے ہیں، ایک اسے اپنی صحبت دیتے ہیں اور ایک اپنی سنگت کا رنگ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ کریموں کے کریم آقا سے سیکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نیابت سونپنی تھی مصطفیٰ نے، امت کی رہبری سونپنی تھی، امت کی رہنمائی سونپنی تھی، کہنے کو تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام مصطفیٰ کے ہیں، اور ہر ایک اصحابی کا نجوم سب ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّكُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے بھی چلو گے تمہیں منزل مراد تک پہنچائے گا، اس لیے کہ ان کی اپنی روشنی ہے ہی نہیں، وہ مصطفیٰ کے در سے روشنی حاصل کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن ان چمکتے ستاروں میں جنہیں نیابت دینی تھی، ان کو 3 دن 3 رات غار ثور میں اپنے ساتھ رکھا۔ کیوں رکھا؟ تاکہ پھر 3 راتوں اور 3 دنوں کے بعد وہاں سے نکلیں تو دیکھنے والا کہے تو من شدی من تو شدم، تو جا شدی من تن شدم، تا کس نگوید باد ازین، من دیگری تو دیگرم، من دیگری تو دیگرم۔ ایسے ساتھ رکھا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب اس غار حرا سے نکل کر مدینہ پہنچے تو 3 دن اور 3 رات مصطفیٰ کے جنموں سے فیضیاب ہونے والے باطن میں ظاہر میں ایسے فیضیاب ہوئے کہ دیکھنے والوں کو التباس ہونے لگا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ صدیق اکبر نے جب صورت کو بھانپا تو سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ غلامانہ چادر تان کر مصطفیٰ کے سر پہ کھڑے ہو گئے، تاکہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ غار ثور میں فیض دینے والا کائنات کا تاجدار محمد مصطفیٰ تھا، اور اس فیض کا عکس پانے والا یہ غلام صدیق اکبر عبداللہ بن ابی قحافہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو یہ بات سنگت کی ہے، اور دوسری بات حضرت ثمامہ بن اسال کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے کہ جب اپنے علاقے کے قبیلے کے سردار اور مسلمانوں کی دشمنی کرنے والے جب انہیں گرفتار کیا، مسجد نبوی میں مصطفیٰ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کے کسی ستون سے انہیں باندھ دو۔ اور جب باندھا تو پہلے دن جب مصطفیٰ نے سوال کیا تو ثمامہ نے 3 باتیں کہیں۔ اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک خونی کو قتل کرو گے، گویا اپنے ماضی کا انکار نہیں کر رہے تھے۔ عداوت مصطفیٰ، دشمنی مصطفیٰ، مسلمانوں پر توڑے جانے والے ظلم و ستم کے پہاڑ کا انکار نہیں کر رہے تھے۔ اگر قتل کرو گے تو خونی کو قتل کرو گے، اگر مجھے چھوڑ دو گے تو ایک ایسے شخص کو جو کسی کے احسان کو فراموش نہیں کرتا، اور اگر دولت کی بات ہے تو آپ بیان کریں اتنا تاوان دیا جائے گا۔ دوسرے دن مسجد نبوی میں ستون سے بندے، وہی سوال وہی جواب۔ تیسرے دن مسجد نبوی کے ستون سے بندے، وہی سوال وہی جواب۔ اور جب 3 دن گزر گئے تو 3 دن کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ آزاد ہوئے، حیرت کا پیکر، نہ تاوان، نہ بدلہ، نہ جبر، نہ ظلم، کچھ بھی نہ ہوا۔ مگر یہ 3 دن رکھا کیوں؟ میں اس پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 3 دن رکھا کیوں؟ 3 دن رکھنے کا اثر کیا ہوا؟ مصطفیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ تم نے لوگوں سے باتیں سنی ہیں کہ ہم کیسے ہیں اور میرے صحابہ کیسے ہیں۔ تم نے لوگوں سے تو سنا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ تمہیں دشمنوں نے بتایا، تمہیں پرائیوں نے بتایا، تمہیں ہم سے عداوت کرنے والوں نے بتایا، تمہیں بہت سو نے بھڑکایا، بہت سو نے بہکایا،
بہت سو نے زیادہ حق سے ہٹایا. لوگوں کی باتیں اور ہیں. پہلے تم اپنی سماعتوں پر اعتماد کر کے اپنا خیال میرے بارے میں بنائے بیٹھے تھے. آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ محمد کیسا ہے, محمد کے اصحاب کیسے ہیں, اور محمد کا لایا ہوا دین کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 3 دن 3 راتیں رکھے. جب انہوں نے دیکھا, انہوں نے صدیق کو بھی دیکھا, فاروق کو بھی دیکھا, عثمان کو بھی دیکھا, علی کو بھی دیکھا, بلال کو بھی دیکھا, سلمان کو بھی دیکھا, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. جب رسی کھلی, تھوڑی دیر گئے, پلٹ کر آ کر کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. گویا بزرگوں کا طریقہ ہے, پرایوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اپنوں کو بھی اپنا رنگ دینے کے لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اور یہ بات میں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ مجھے یاد ہے صاحبزادہ والا شان جب ابتدائی عمر تھی, مجھے ان کے 2-3 موقع یاد ہیں جب یہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جدا ہوئے. ایک ان کے کراچی کا پیریڈ جب میرے والد گرامی کی نگرانی میں ان کو دیا تھا, والد صاحب کی نگرانی میں, گرینڈ فاکس اسکول میں جب کراچی میں پڑھتے تھے. ایک وہ مختصر دورانیہ ہے جب یہ اپنے والد گرامی سے کچھ دور رہے. ایک جامعۃ الازہر کا دورانیہ ہے جب یہ اپنے والد گرامی سے کچھ دور رہے. ایک بیرا شریف کی تعلیم کا دورانیہ ہے جب یہ اپنے والد گرامی سے دور رہے. پھر مجھے یاد نہیں کہ اس کریم بابا نے ان کو کبھی اپنے سینے سے جدا رکھا ہو, کبھی اپنے دل سے جدا رکھا ہو, اور تیار کیا. اور انہوں نے تیار کر کے ایک میسج ایسا محبت بھرا دیا. اپنی زندگی میں گواہ ہوں, آپ بھی گواہ ہیں جو دربار جاتے ہیں. 4 سال تک پیر صاحب اپنے کمرے میں علالت کی وجہ سے آرام فرما ہوتے تھے, تکلیف کی وجہ سے. جب دربار نہ آتے تو انہیں پیغام دیتے, اوپر دربار میں بیٹھو, متوسلین آئے ہیں, اہل محبت آئے ہیں. 4 سال تک اپنے بابا کی زیر نگرانی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کرنے والا. ایک میسج تھا, ایک پیغام تھا کہ اس کا نام ہی مگر میں نے صرف سلطان العارفین نہیں رکھا, اسے سینے سے لگا کر میں نے عارفین کا سلطان تمہیں دیا ہے, اور میرے اس تحفے کو سنبھال کے حضور قبل عالم کی زندگی میں, شیخ العالم کی زندگی میں مسند پر بیٹھ کر 4 سال تک ان کی حیات میں فیض بانٹنے والے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آج کبھی ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ صاحبزادہ صاحب کی چہرے, مہرے, عادتیں, ادائیں ہر ایک سے پیر صاحب کی جھلک آتی ہے. میں نے کہا جھلک کیوں نہ آئے, وہ فیض صدیقی بھی ہے, غار والا, سمامہ بن آسال والا, جتنے انداز مصطفیٰ کے ہیں ان کی اتباع میں علاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس فرزند کو وہ سارے فیض دیے. اور آج چہرے میں بھی ان جیسا لگتا ہے, مہرے میں بھی ان جیسا لگتا ہے, ادا میں بھی ان جیسا لگتا ہے, عادتوں میں بھی ان جیسا لگتا ہے, عمل میں بھی ان جیسا لگتا ہے. اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جس مشن کو لے کر وہ شیخ چلے تھے, اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی یہی سلطان العارفین اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں گے. اللہ صاحبزادہ والا شاہ حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر محمد سلطان العارفین صدیقی الازہری دامت برکات العالیہ کی عمر میں مزید برکتیں فرمائے, اور جو مشن حضور شیخ العالم چھوڑ کر گئے اسے اسی محبت, انہی اداؤں کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بلا تاخیر گزارش کروں گا آج کی اس استقبالیہ نشست میں, جہاں پر علماء, مشائخ اپنے اپنے اداروں کے سربراہ اور بزرگ تشریف فرما ہیں, کہ آج کی اس بابرکت ریسیپشن میں آپ اپنا محبت بھرا پیغام پہنچائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
الحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مقتدر علماء کرام، برطانیہ کے مساجد ممبر و محراب میں خوشبوئے رسول تقسیم کرنے والے خطباء و علماء، حاضرین و سامعین و ناظرین، میں سب سے پہلے آپ تمام کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو عزتوں سے نوازا، عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین و دنیا میں آپ کی عزت اور آبرو محفوظ بھی رکھے، اور اللہ ہر روز، ہر گھڑی، ہر آن مائل عروج فرمائے۔ میں تمام کا نام لینا قدر مشکل بھی ہے، لیکن ہر چہرہ سنتوں سے بھرپور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ وراثت سے معمور و مسرور نظر آتا ہے، تو یہی بات اس حقیقت کے لیے کافی ہے کہ جب نبی کا فیضان اور نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی تھی تو آپ کی ارواح نے بڑھ چڑھ کر اس سے حصہ وافر پا کر آج اس کفرستان میں انہی محبتوں کی خوشبو اور دین متین کی خدمت اور تصوف، حقیقت و معرفت کے موتی کو لٹانے میں اللہ و مصطفیٰ نے آپ کے وجود کو منتخب فرمایا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا کہ میں کیا بیان کروں گا، تو مجھے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا وہ سفر جو بڑا مختصر لیکن نتیجے سے بڑا بھرپور، حقائق سے معمور اور معرفت سے پر نور میری نظروں سے گزرا، وہ اگرچہ بڑا مختصر ہے لیکن وہ جملے مستقبل کو متعین کرنے میں بڑی تاثیر رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک موقع پر، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، لیکن یہ بیان کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا سبق میرے لیے ہوگا، اور آپ کے وجود باوجود سے مجھے ہر وقت اس پر نظر رکھنے کی توفیق خدا کی بارگاہ سے ملتی چلی جائے گی۔ وہ سفر فرماتے ہیں، جب جنگل گزرتے ہیں، جنگل سے تو ایک نوجوان پر نظر پڑی، تو آپ نے اسے دیکھا، بڑا خوبصورت لگا، قد و قامت، حسن و جمال، نوال و حال خوبصورت نظر آیا۔ تو آپ نے گھوڑے کو روک کے پوچھا، اے نوجوان، کیا تم نے لوح و قلم سے رشتہ جوڑا ہے یا یوں ہی صحرا نوردی میں اپنا وقت گزار رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ لوح و قلم کو تو نہیں جانتا، نہ علم و عمل کو جانتا ہوں، البتہ درویش خدا مست سے چند چیزیں سیکھی ہیں، اس پر عمل کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، کیا سیکھا ہے آپ نے؟ کتنے علوم سیکھے؟ تو وہ کہنے لگے، میں نے 5 علم سیکھے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتا
اور اس میں اضافے کی ضرورت نہیں۔ تو پوچھنے لگے وہ علم کیا ہے؟ تو کہنے لگے ایک سر کا علم ہے، ایک کان کا علم ہے، ایک آنکھ کا علم ہے، ایک زبان کا علم ہے اور ایک دل کا علم ہے۔ بس انہی علوم پر مقید ہوں اور اس سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ اس سے میری زندگی کا مقصد و مدعا اور منتہا مجھے حاصل ہے، میں کمی بھی نہیں کرتا۔ تو وہ گھوڑے سے نیچے اترے تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے یہ بتاؤ کہ پہلا علم کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ پہلا علم سر کا ہے اور سر کے لیے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ یہ در خدا پر جھکتا ہے اور کسی کے لیے نہیں جھکتا، تو میرے سر کے لیے اتنا ہی علم کافی ہے۔ پھر پوچھنے لگے یہ بتائیں کہ آپ کے کانوں کا علم کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضور آپ تو بہت بڑے محدث لگتے ہیں، آپ بڑے مفسر لگتے ہیں اور علم و عمل کے خوبصورت حسین و جمیل امتزاج کا مرقع لگتے ہیں، میں آپ کو کیا بیان کروں؟ کہا نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ تم حقیقت کو پا چکے ہو، یہ بتاؤ کہ کان کا علم کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضور یہ کان سماعت کا کام کرتے ہیں اور میں نے دنیا کی باتوں سے کنارہ کشی اختیار کر دی ہے۔ اب یہ کان یا تو قال اللہ سنتا ہے یا قال الرسول سنتا ہے، اب دنیا کی بات اس کان میں نہیں آتی ہے۔ تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹے آنکھوں کا علم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس آنکھ سے میں خدا کے مخلوق کے نظارے دیکھتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر زبان کی بات آئی تو کہا یہ ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ پھر جب دل کی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ دل آماجگائے جلوائے حق ہے، تو اس دل میں کسی اور کو جگہ نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا سب کچھ چھوڑ کے میں جنگل میں آیا کہ خدا کی جلووں کو دل میں جمع کر سکوں۔ تو آپ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے بیٹے تم نے تو علم کو کشید کر لیا ہے، اب تمہیں مزید علم کی ضرورت نہیں، تو کیا میں گزارش کر سکتا ہوں؟ تو فرمانے لگے آپ بزرگ ہیں، آپ کیسے گزارش کر سکتے ہیں؟ کہا میں بزرگ تو ہوں لیکن بزرگی عمر سے نہیں، بزرگی عقل سے ہے۔ جس کو عقل مل جائے اسے بزرگی مل جاتی ہے، وہاں عمر کی قید اور عمر کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لہٰذا چھوٹی عمر میں تم نے علم کو کشید کر لیا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ کیا آپ مجھے نصیحت کر سکتے ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک وہ کتابوں کی ڈکشنری، وہ علم و معرفت کا حسین مینار، اور ایک صحرا نور سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مجھے نصیحت کر سکتے ہیں؟ تو اس نوجوان نے عرض کیا کہ اگر آپ نے مجبوری کر دیا ہے تو میری ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے علم اللہ کے لیے پڑھا ہے تو مخلوق سے امید نہ رکھنا، اور اگر علم مخلوق کے لیے پڑھا ہے تو پھر خدا سے امید نہ رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں اگر پیش نظر رہیں تو آپ یہاں بھی کامیاب ہیں، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ الحمدللہ اس وقت یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے لیے علم پڑھا ہے، مصطفیٰ کے لیے پڑھا ہے، اور خدمت دین کے جذبوں کو سمیٹنے اور اس نور و سرور کو آگے تقسیم کرنے کے لیے علم و عمل کے ماحول میں بڑھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اور اس کفرستان میں نعرہ حق کے مستانوں اور یا رسول اللہ کے مستانوں کو علم کی سوغات تحفہ جات کی شکل میں انہیں عطا فرما رہے ہیں۔ حضرات میں کافی باتیں کر چکا ہوں، میں انہی الفاظ پر شکریہ کے الفاظ کے ساتھ بطور خاص میں جناب صاحبزادہ مصباح المالک صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس 24-36 گھنٹوں کے حضرت علامہ صاحب اندر تشریف لیں۔ آگے میں لقمانوی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ بڑے مختصر وقت میں آپ نے علماء کرام کو دعوت دی اور وہ تشریف لائے۔ یقیناً میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا وہ پیار ہے اور وہ خلوص ہے جو حضور شیخ العالم
حضرت پیر محمد علاؤالدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کو حاصل رہا ہے۔ میں آپ کی اس محبت پر، آپ کے اس خلوص پر اور آپ کی اس علم دوستی اور درویشانہ آپ کی خو و بو کو دیکھ کے میں آپ کی خدمات میں ہدیہ عقیدت و محبت سلام کے رنگ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میں ایک اور دعوت بھی دینا چاہوں گا کہ آپ یقیناً جان گئے ہوں گے کہ 3 فروری کو، کیونکہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے اور ان کا عرس منایا جاتا ہے، اس دفعہ بھی 3 فروری کو بروز اتوار جامع مسجد گمگول شریف میں عرس انعقاد پذیر ہوگا۔ آپ تمام علماء کرام، کیونکہ آپ کی محبت حضور شیخ العالم سے رہی ہے اور وہ بھی آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، انہوں نے جس بھی محاذ پر آپ کو بلایا اور جس بھی مقصد کے لیے آپ کو بلایا، آپ نے ان کی شخصیت دیکھ کے، ان کے اندر صداقت و دیانت دیکھ کر آپ نے ان کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو، الحمدللہ ان کے پیار بھرے پروں کے نیچے آپ نے اکٹھے ہو کے جو محبتوں کا ثبوت دیا ہے، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں آپ میں سے ہر ایک کو ان کے اس خوبصورت پروگرام کی دعوت بھی دوں اور آپ اس پروگرام میں اپنی آمد کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اکیلے نہیں آنا، آپ مقتدا ہیں اور مقتدا مقتدیوں کے ساتھ حسین و جمیل لگتے ہیں کہ آگے آپ ہوں اور آپ کے پیچھے آپ کی اقتدا میں آنے والے، آپ سے فیض پانے والے وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہوں، تو ہماری عزت و رفت میں بڑا اضافہ ہوگا۔ تو میں آپ تمام احباب کی خدمات میں بار دیگر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اس پروگرام کی دعوت بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔